بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی معصوم نامی عورت نے 23 جولائی 645 عیسوی میں یزید کو جنم دیا۔ شوہر کی اجازت سے وہ بچہ پالنے کے لیے اپنے قبیلہ میں لے آئی۔ کیونکہ یہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے اس میں ابھی عیسائیوں کی رسم و رواج بھی مسیحیت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت پر سب سے عیاں تھی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب پوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر اتباع کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابن بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسہ رسول حضرت امام حسین سے ہر صورت میں میری بیعت لو۔ لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ نے حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و رات اور فساد برپا ہو رہے ہیں تو آپ نے ہجرت شروع کر دی اور اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ اپنے پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیڑ دکھائی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ یزید کا سب سے بڑا گناہ کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد سے جیسے گورنر کو کوفے میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا کہ کربلا میں ہی امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن ابن زیاد کے حکم سے ہی شمر 7 میں کربلا پر لشکر کشی کی اور نواسہ رسول اور ان کے 72 جانساروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کے شہید کیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سی تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، جہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ ان کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخرکار کیا وجہ تھی کہ یزید، عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ تھی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد اور بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصری پر یزید کی طرف سے حکمراں رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہیرا پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین، اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں 3,319 سے 339 تک یہ 20 اور 15 احادیث میں ہیں، جن کا رب الباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی۔ بس یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب ظالم، فاسق و فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آئی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتے ہیں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا تو وہ لڑکی نے عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی
اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی شرم کا کاٹی اور پھر اس کے گردن کاٹ ڈالی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، اس کو چیل کووں نے بھی نوچا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوجیں وہاں پہنچی تو پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایات یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، پیاس اس شدت سے لگی کہ وہ خود کو پانی کے کنویں میں گرا دیتا، لیکن گلا اس قدر بند کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اس حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی کھچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی ایک لگام میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا پھر بھی نہ رکا جہاں تک اس کا پورا جسم پامال نہ ہو۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی بس یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شراب و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام میں ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔